Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر حسن ملک PhD یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ بعض دفعہ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز، ہمارے دوست، کیا ان کی قبروں پر جانا یہ کوئی ضروری ہے؟ وہاں پر تو یہ سب مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں، وہاں پر جانے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا اب ان کو ہمارے آنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیا انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے ملنے کون آیا ہے؟ وہ لوگ اب ہمیں پہچانتے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے ضرور آگاہی دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے انتہائی اہم سوالات پوچھے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو تقریباً ہر بندے کے ذہن پر کلک کرتے ہیں۔ دیکھیے، حدیث مبارکہ ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ مردہ اس کے اٹھ جانے تک اس آنے والے سے انسیت حاصل کرتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اپنے ایسے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے کہ جسے وہ دنیا میں جانتا تھا تو مردہ اسے پہچانتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اب ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہمارے جانے کا ان کو علم بھی ہوتا ہے اور وہ ہمیں پہچانتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس کون آیا ہے، اور پھر جب ہم سلام کرتے ہیں تو وہ ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک دو واقعات کا سن لینا بھی فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم کا انتقال ہوا، پھر میں نے بہت زیادہ گریہ کی، مجھے بہت زیادہ ان کے جانے پر دکھ ہوا اور میں ہر روز ان کی قبر پر حاضر بھی ہوتا تھا۔ پھر بعد میں اس میں کچھ کمی ہو گئی، یعنی کہ میں نے ان کی قبر پر جانا کم کر دیا، کبھی کبھار جایا کرتا تھا۔ تو میرے والد محترم خواب میں آئے اور فرمایا، بیٹا میرے پاس آنے میں کس وجہ سے سستی کرنے لگ گئے ہو؟ اس پر میں نے عرض کی، کیا ابا جان، کیا آپ کو میرے آنے کا علم ہو جاتا تھا؟ تو آپ فرمانے لگے، بیٹا جب بھی آپ مجھے ملنے آتے تھے مجھے تمہارے آنے کا علم بھی ہوتا تھا اور میں تمہیں دیکھ کر خوشی بھی حاصل کیا کرتا تھا کہ مجھے میرا بیٹا ملنے آیا ہے۔ جب تم دعا کرتے تھے تو اس سے میرے پڑوسی بھی جو میرے ساتھ دفن ہیں وہ بھی خوش ہوتے تھے۔ تو حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، بس اس کے بعد میں نے کثرت سے اپنے والد کی قبر پر جانا شروع کر دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی سماعت کیجیے۔ حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک عالم نے بتایا، میں اپنے والد کی قبر پر جانے کا عادی تھا، کچھ عرصے کے بعد دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ میں تو بس مٹی کو دیکھنے جاتا ہوں، یعنی وہاں پر تو مٹی کا ایک ڈھیر ہے، میں تو صرف اسی مٹی کے ڈھیر کو دیکھنے جاتا ہوں، لہٰذا وہاں جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں، اور پھر یہ سوچ کر میں نے والد کی قبر پر جانا چھوڑ دیا۔ ایک رات پھر میرے والد مرحوم خواب میں آئے اور فرمایا، بیٹا تم پہلے کی طرح اب کیوں نہیں آتے؟ میں نے عرض کی کہ میں وہاں پر ایک مٹی کا ڈھیر سا دیکھتا ہوں، میرا وہاں آنے کا کیا فائدہ؟ مجھے تو صرف وہاں پر مٹی کا ایک ڈھیر دکھائی دیتا ہے۔ تو اس پر والد محترم کہنے لگے کہ بیٹا ایسا نہ کہو، بلکہ جب تم مجھے ملنے آتے تھے تو میرے پڑوسی بھی مجھے تمہارے آنے کی بشارت دیا کرتے تھے، اور جب تم واپس جاتے تھے تو میں تمہیں قبرستان سے باہر نکل جانے تک دیکھتا رہتا تھا۔ تو سامعین، ان واقعات و احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہمیں پہچانتے بھی ہیں کہ ہم سے ملنے کون آیا ہے۔ اب اگر کوئی بیٹا اپنے والد کی قبر پر جاتا ہے یا والدہ کی قبر پر جاتا ہے تو وہ ماں باپ پہچانتے بھی ہیں اور آپ کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا قبرستان جانا، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور بخشش و مغفرت کا ساماں بھی ہے۔